پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے بھی اپنا بجٹ پیش کر دیا اور آپ جو یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 8,08,000 ارب روپے کا وفاقی بجٹ ہے اور اس میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تقریباً 900 ارب روپے کا ہے۔ اس طرح پنجاب نے بھی آج بجٹ پیش کیا جس میں 560 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ اب 73 سال سے جب آپ پاکستان کی معیشت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہر سال اربوں روپے، سینکڑوں ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے خرچ ہوتے ہیں، اور اگر پاکستان میں صرف آپ ضلع نکالیں، ڈسٹرکٹس نکالیں تو تقریباً 132 ڈسٹرکٹس میں 1 ارب روپیہ بھی لگایا جائے، ایک ہسپتال بھی بنایا جائے تو یہ پیسے پھر بھی اس سے زیادہ بنتے ہیں۔ ترقیاتی کام کیے جائیں، اسکول بنائے جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں تو اس سے بھی یہ پیسہ زیادہ بنتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو ہوتا آیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، پچھلی 7 دہائیوں میں، کہ اس میں کرپشن ہوتی ہے، اور وہ کرپشن کا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ ایوب خان کے دور میں صرف 22 خاندانوں کا ذکر آتا تھا اور آج تقریباً اگر براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ دیکھیں تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 50 پہ ایک ذکر کیا کہ سن 2000 میں جو کرپٹ لوگوں کی پاکستان میں لسٹ بنی تو اس لسٹ میں آپ جب وہ نام دیکھتے ہیں تو آج بھی انہی ناموں میں سے کچھ آپ کو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کوئی پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے یا کوئی لابیز گروپ میں نظر آتا ہے یا پاورفل سرکلز میں نظر آتا ہے۔ اور انہوں نے لائن بڑی پیاری اس حوالے سے لکھی کہ ان کے فرسٹ نیم میں چینج بٹ دا سر نیم آلویز ریمینز دا سیم، یعنی کہ نسل در نسل یہ کام چلتا آ رہا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، اگلی جو پشتے ہیں وہ آ کے یہی کام شروع کر دیتی ہیں۔ The process is akin to reshuffling a torn deck of cards۔ ایک پھٹا ہوا تاش کی جو گڈی ہے اس کے یہ پتے ہیں جنہوں نے اس نظام کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس نظام میں، اور جو ہوتا آیا کہ یہ پیسے نکلتے جاتے ہیں اور لوگ ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے NRO دے دیتے ہیں ان کرپٹ لوگوں کو، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جناب ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ نیب یا دیگر تحقیقاتی ادارے، FIA، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس یہ لوگوں سے سوال کرتی ہیں، ان سے پوچھ گچھ کرتی ہیں، اس لیے ترقی نہیں۔ اور بزنس مین کے اس طرح کے گروپ جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے بھی ریسنٹلی جا کے ملے، اور اس میں جب آپ سر فہرست لوگ دیکھتے ہیں سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے آرمی چیف کے سامنے، تو اس میں آپ کو ایسے ایسے چہرے نظر آئیں گے جن کے خلاف خود کرپشن کے کیسز ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آڈینس دی جاتی ہے، انہیں سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ بہت بڑے لوگ ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، اور اسی طرح کے لوگوں کی ملاقاتیں وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہی چہرے آپ کو وزیر اعظم کے پاس بھی بیٹھے نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ یہ لوگ بات کیا کرتے ہیں کہ نہ تھوڑی بہت کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، اس کو جانے دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ایسی چیزوں کو نہ پکڑا جائے، ترقی نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ملیں گی۔ جو حکومت نے اس سال بجٹ پیش کیا اور جس طرح کووڈ کے باوجود، پینڈیمک کے باوجود، اس سے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اپنا تحریک انصاف کا ایک نظریہ لے کے چل رہے تھے، اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ سسٹم میں تھوڑا بہت خوف خدا آیا ہے، تھوڑا بہت ڈر آیا ہے، اور جو پلفیجز تھے وہ کچھ رکنا شروع ہوئے ہیں، کم ہونا شروع ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ، اپوزیشن نے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کرپشن کے حوالے سے اس کو اپنا لیا، اور وزیر اعظم نے جو ایک اچھا اقدام کیا، ایک اچھا قدم اٹھایا جو اس سے پہلے پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا تھا، کہ جو بھی مسئلہ سامنے آیا اس پہ ایک کمیشن آف انکوائری بٹھایا۔ اور جب آپ اس کمیشن آف انکوائری کی رپورٹس دیکھتے ہیں ناظرین، چاہے وہ آپ کے پاس پاور سیکٹر کی رپورٹ ہو، چاہے آپ کے پاس اس میں شوگر پرائسز کے حوالے سے رپورٹ آ جائے، چاہے آپ کے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے رپورٹ آ جائے، چاہے ویٹ سکینڈل کے حوالے سے رپورٹ آ جائے، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے جس گروپ کا تاش کے پتوں کا ذکر کیا تھا، یہ تقریباً کوئی 50-60 خاندان بنتے ہیں جو کہ کرپشن میں بھی ملوث ہیں، جنہوں نے پاکستان کی مختلف انڈسٹریز جو ہیں اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اجارہ داری ہے، اور جو کرپشن کا طریقہ ہے وہ سبسڈیز کے ذریعے چلتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر سبسڈیز بھی ہو گئی، ایکسپورٹ میں آپ کو کنسیشنز ملیں گے، ٹیکس میں آپ کو ریبیٹس ملیں گے، اور اس کے پیچھے جب آپ کمیشنز کی رپورٹس پڑھتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کھول کے عوام کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اس طرح سے کرپشن ہوتی ہے۔ اور جب اس کرپشن کو پکڑا جاتا ہے تو صرف 4 سال کی فگرز جو نیب لاہور نے ریکوری کی ہیں، جو فگرز ہمارے سامنے ناظرین موجود ہیں، جب سے نیب بنا تھا 17 سال میں اس نے صرف 38 ارب روپے ریکور کیے تھے، اور پچھلے 4 سال میں 2017 سے 2021 تک تقریباً 70 ارب روپے ریکور کیے۔ اور جب آپ ڈپارٹمنٹ وائز لسٹ اس کی دیکھتے ہیں کہ جناب کون کون سے
محکمے ہیں جن سے ریکوری کی گئی، کہیں سے والنٹری ریٹرن ہوا، کہیں سے پلی بارگین ہوا، کہیں سے انڈائریکٹ ریکوریز ہوئیں، تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ تقریباً 102 ارب روپے کی ریکوریز تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک کام ہو رہا ہے کہ ریکوریز ہو رہی ہیں، اور نیب نے حال ہی میں جو ایک پریس ریلیز دیا تھا اس میں بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں ریکارڈ ریکوریز نیب نے کی، اور وزیر اعظم نے اس کا باقاعدہ طور پہ اقرار بھی کیا اور قوم کو یہ بتایا کہ نہ پچھلی حکومتوں میں کیونکہ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، NRO دے دیے جاتے تھے، بیک ڈور ڈیلز ہو جاتی تھیں، تو اس وجہ سے یہ ریکوری کا پروسیس سلو تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس میں تو باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا تھا کہ جناب اور آنریبل چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور ان کے ساتھ جو ممبران تھے بینچ کے، کہ پاکستان کے ہر ادارے میں یہ کرپشن سرایت کر چکی ہے، اور اس طرح سے یہ سارے جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں سرایت کر گئی ہے۔ اور چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو بینچ کو ہیڈ کرے تھے، بعد میں چیف جسٹس بنے، ان کی آپ متعدد ججمنٹس پڑھیں، دیگر چیف جسٹس کی آپ ججمنٹس پڑھیں، تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس وقت، جس کو دیمک کی طرح، جونکن کی طرح یہ لوگ چاٹ گئے ہیں، جس کو باقاعدہ طور پہ ماس انہوں نے پاکستان کا جو باڈی پالیٹکس ہے، جس میں کہ ہزاروں ارب روپے کے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں جو کہ کاغذوں پہ تو اویلیبل ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہوتے، انہی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور اس میں ہے کون کون شامل؟ اس میں وہی جو تاش کے جو عظمت سعید شیخ صاحب نے براڈ شیٹ کمیشن میں لکھا کہ تاش کے وہی پھٹے پرانے پتے، اور اس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی جو مختلف اسٹیبلشمنٹ کے دیگر ادارے، کہیں نہ کہیں ہر ایک کا کسی کا فیملی کنیکشن ہے، کسی کے بچے کو نوکری دے دو، کسی کے بچے کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دو، اور کسی کے بزنس کنسرنز جو ہیں آپ کے جوائنٹ ہیں، کہیں سے فیملی کا راستہ نکال کے چیزوں کو روک دیا جائے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اور ابھی بھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ شوگر کمیشن کے اوپر باقاعدہ فورنزک انکوائری ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود کچھ پیمنٹس ریلیز کی گئیں، جبکہ معاملات یہ بھی تھے کہ اکاؤنٹس فریز ہیں۔ وہ کون کون سے معاملات ہیں جن کو اربوں کی پیمنٹس کی گئیں، جو انڈر انکوائری کیسز ہیں، جن لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، اور ان کو اس حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اربوں روپے کی پیمنٹس کی۔ کیونکہ ماضی کے حکومت کہتی ہے کہ جناب کچھ معاہدے ہوئے تھے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی عام آدمی اگر کسی کرپشن میں ملوث پایا جائے، کسی چوری ڈکیتی میں، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا ہے؟ اس کو بھی اربوں روپے اس لیے دے دیے جاتے ہیں کہ نہیں، نہ حکومت کے ساتھ کیونکہ آپ نے معاہدے کیے ہوئے تھے، کیونکہ آپ نے ریگولیٹری کیپچر کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ لابنگ کر کے پالیسی میکنگ اس طرح کرتے ہیں، ECC کے فیصلے آپ اس طرح کرواتے ہیں، کیبنٹ میں آپ لوگوں کی نمائندگی، ایک دوسرے کے آپ انٹرسٹ بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اور اپوزیشن نے بھی حکومت کا یہ بیانیہ اپنا لیا ہے، اور حکومت نے اگر ان تمام کمیشن رپورٹس پہ کارروائی نہیں کی اگلے 2 سال میں، تو ان مقدمات میں میں آپ کو یہ واضح بتا دیتا ہوں کہ اگر 2023 الیکشن میں کوئی دوسری حکومت آئی تو اسی حکومت پہ بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اگر یہ کیسز کنکلوڈ نہ ہوئے، اگر کوئی NRO دیا گیا، تو یہ سارے مقدمات اسی حکومت پہ، اس حکومت کے وزراء کے اوپر قائم ہوں گے۔ اس پہ تھوڑی تفصیل سے ناظرین آگے جا کے بات کریں گے، اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین کو NRO دے دیا گیا؟ FIA نے یہ کیوں کہا عدالت میں کہ جناب ابھی ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں، اور اپوزیشن نے بھی اس پوائنٹ کو نوٹ کیا، کن الفاظ میں کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس میں کچھ چونکا دینے والی ایسی چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ کیا واقعی بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ بہت اچھے وکیل ہیں، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، اپنے نام اس حوالے سے دینا چاہیے تھا، ان کا اس میں کیا کردار ہے، وہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آج کی جو ناظرین سب سے بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کی کراچی کے حوالے سے، کراچی کے معاملات کے حوالے سے، ریلوے کے حوالے سے جو سماعت تھی، اور اس میں آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے جو آبزرویشنز دیں، اس سے بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ جو کراچی کے عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ پانی کے معاملات ہوں، چاہے وہ انکروچمنٹ کے معاملات ہوں، اور خاص طور پہ جو ریلوے کے معاملات ہیں، اس پہ چند اہم آج کی آبزرویشنز جو کورٹ کی کارروائی، اس کے چند چیدہ نکات کیا ہیں ناظرین، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے کہا ریلوے کا جو ریسنٹ حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے، اتنا بڑا حادثہ ہوا مگر کیا ہوا؟ آپ ریلوے پر وزیر اعظم سے بات کریں، یہ اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا۔ ساتھ یہ بھی کہا یہ وفاقی حکومت کے دائرے میں آتا ہے، آپ نے ٹھیکہ لیا ہے لوگوں کو مارنے کا؟ آپ کی سیکریٹری شپ کے دوران کتنے لوگ مر گئے؟ آپ یا منسٹر کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، صرف غریب مر رہے ہیں۔
نہ آپ جاتے ہیں نہ آپ کے منسٹر جاتے ہیں، صرف غریب جا رہے ہیں۔ آپ لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں، بس یہی کام ہے آپ کے افسران کا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آپ کے دور میں کتنے لوگ مر گئے اب تک، 1000 2000 تعداد بتائیں، جس پر سیکرٹری ریلوے نے کہا صرف 65 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا 65 تو ایک حادثے میں مر گئے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تو سنا تھا منسٹر پریس کانفرنس کر کے استعفیٰ دیں گے، کچھ نہیں ہوا، بس ٹی وی پر آ کر افسوس کریں گے اور 15 لاکھ دے دیں گے معاوضہ۔ آپ کے 15 لاکھ نہیں چاہیے، لوگوں کا خیال کریں، پہلے بھی کہا تھا سب کو نکالیں، یہ سب سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، ریلوے غریب کی سواری ہے، لوگوں پر رحم کریں، آپ سے نہیں چلتا تو جان چھوڑ دیں، کیوں چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں سے؟ آپ لوگوں کا مزہ لگا ہوا ہے اختیار اور اقتدار کا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے مزید کہا کہ لوگوں کے مرنے پر بھی مزے کر رہے ہیں۔ سیکرٹری ریلوے نے کہا ہم تو بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ سے نہیں چلتا تو گھر جائیں، چھوڑیں عہدہ۔ سپریم کورٹ نے مزید آبزرویشن جو آئیں کہ کراچی سے سکھر تک ریلوے ٹریک 82% خراب ہے، ٹریک مسافروں کے لیے خطرناک اور ناقابل استعمال ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا مستعفی ہونے سے کوئی واپس آ جاتا ہے تو تیار ہوں۔ وزیر ریلوے کا یہ بیان غیر ذمہ دارانہ اور تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وزیر اعظم کو خود یہ معاملہ دیکھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے ریلوے سے متعلق 2 دن میں وفاق سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک اور سوال کیا کہ گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا سنا ہے زمینوں کے حوالے سے کوئی آرڈیننس آ رہا ہے، کوئی آرڈیننس آیا تو ہم اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب دیکھ لیں، یہ وفاقی معاملہ ہے، متنبع کر رہے ہیں کہ غیر قانونی الاٹمنٹ کو کور کرنے کی کوشش نہ کریں، ریلوے کی 1 انچ زمین کوئی زمین فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدالت نے ریلوے کی تمام زمینوں کی فروخت، ٹرانسفر اور لیز سے روک دیا۔ کراچی کا سسٹم، ایک اور اسی حوالے سے جو آبزرویشنز آئیں کہ کراچی کا سسٹم کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے، کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے، یونس میمن سندھ کا اصل حکمران ہے، وہی چلا رہا ہے سسٹم۔ ایڈوکیٹ جنرل ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی آبزرویشنز تھیں، اور جب ریلوے کا معاملہ ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب وہی شخصیت ہیں جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تحقیقات کا حکم دیا تھا، انہیں اپنی پچھلی وزارت سے چند ماہ کے لیے باقاعدہ طور پہ ہٹا دیا گیا، اور پھر جے آئی ٹی کے باقاعدہ 5 والیومز سامنے آئے تھے جس میں اعظم سواتی صاحب کے کافی سارے کارنامے درج تھے، جس میں کہ ایف آئی اور دیگر اداروں نے کارروائی کرنی تھی۔ اس کارروائی ہونے کی بجائے اعظم سواتی صاحب کو وزیر ریلوے بنا دیا۔ اور آج کی جو آبزرویشنز آئی ہیں آنریبل چیف جسٹس کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی، زمینوں کے معاملے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ یہاں بھی کارروائی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے علم میں ہے، اور اسی وجہ سے جو آرڈیننس کی بات ہوئی، جو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ڈیلوں کی بات ہوئی، وہ تمام معاملہ ریلوے کی زمینوں پہ جو ہاتھ مارنے کی کوشش تھی اس سے سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے روک دیا۔ ایک اور معاملہ تھا رائل پام کے حوالے سے جس پہ سپریم کورٹ نے ہدایات دی تھی۔ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ رائل پام کے ساتھ اعظم سواتی صاحب نے کیا کیا ہے، کسی کو وہ ٹھیکہ دیا ہے، نہیں دیا، کیسے دیا، کون ہے وہ شخص، کہیں کوئی تعلق تو نہیں بنتا۔ تو یہ معاملات ناظرین اسی طرح سے چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر کو آپ نے نہیں روکنا تو یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ جو غریب ہے پاکستانی، جس کا کہ آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے بھی ذکر کیا، سپریم کورٹ میں بہت سے کیسز میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، غریب اس چکی میں پستا رہے گا۔ ایک اچھی چیز بہرحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اس حوالے سے نہیں چھوڑتے۔ سوال یہ آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا کیا ہوگا، علی ظفر کی رپورٹ کب آئے گی؟ اس حوالے سے اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پہ آپ کو چند چونکا، بلکہ پہلے وہی بتا دیتے ہیں، اور پھر اپوزیشن نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ جو چند چونکا دینے والی فیکٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں، جو ایف آئی اے اس میں تحقیقات کری، اور ایف آئی اے کے بہت اچھے افسران ابو بکر خدا بخش صاحب اور ڈاکٹر رضوان صاحب اور ایف آئی اے کے دیگر تفتیشی اس معاملے میں اپنی تمام کوشش، اور انہوں نے بہت سارے کمیشن میں بھی دیگر افسران نے ایف آئی اے کے، ایس سی سی پی کے، دیگر اداروں کے جو اتنی بڑی بڑی رپورٹس بنائی ہیں، جب آپ اس میں کامن فیکٹر نکالتے ہیں تو یہ سب آپ کو سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا، سوال یہی اٹھتا ہے کہ جناب
کیا ہوا عدالت میں جا کے کیوں ایف آئی اے کہتا ہے کہ جناب ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں، لیکن اپوزیشن کے لوگوں کی تو گرفتاری ہو جاتی ہے؟ خورشید شاہ صاحب ابھی تک پابند سلاسل ہیں، ان کے صاحبزادے کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی اس پہ سوالات بھی اٹھا رہی ہے۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے ناظرین جو ایف آئی اے کی تحقیقات میں ابھی تک ایک ڈالر کہانی بھی سامنے آئی ہے، وہ ڈالر کہانی کیا ہے آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ اب بھی حکومت پر پریشر بنائے ہوئے ہے کہ جہانگیر ترین انصاف کا منتظر ہے اور اس کو فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ علی ظفر رپورٹ کے حوالے سے جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کے افراد کا دعویٰ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر نے ایف آئی اے کی تمام ایف آئی آرز کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور جہانگیر ترین کو کلین چٹ دی ہے، جبکہ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ ابھی تک میں نے کوئی رپورٹ جمع نہیں کروائی۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ چینی انکوائری کے معاملے پر نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی زیادتی کی جائے گی، انصاف ہوگا۔ اگر ایف آئی اے کے پاس موجود دستاویزات دیکھے جائیں تو یہ امکان کم ہی نظر آتا ہے کہ علی ظفر جیسے سینئر اور زیرک وکیل نے جہانگیر ترین کو کلین چٹ دی ہو۔ ایف آئی اے کی ایک ایف آئی آر میں درج ہے کہ جہانگیر ترین اور ان کا خاندان مارکیٹ سے غیر ملکی کرنسی خریدتا رہا ہے اور پھر علی ترین کے ذریعے یہ رقوم ملک سے باہر بھجوائی گئی۔ ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق اس خریداری کو احتیاط سے کیا گیا، مگر پھر بھی 18 سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس یعنی مشکوک ٹرانزیکشن الرٹس اسٹیٹ بینک کی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی جانب سے جاری ہوئے۔ ان 18 میں سے 9 ٹرانزیکشن جہانگیر ترین نے کی، یعنی مارکیٹ سے ڈالر خریدے۔ 60 ٹرانزیکشنز علی ترین اور 2 ٹرانزیکشن جہانگیر ترین کی صاحبزادی نے کی۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین کے نام پر 104 کیش ٹرانزیکشن رپورٹس یعنی کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹس ایف ایم یو کی جانب سے جاری کی گئی۔ ان 104 سی ٹی آرز کی کل مالیت 15 کروڑ 5,45,000 روپے بنتی ہے۔ علی ترین کی جانب سے بھی مارکیٹ سے کیش میں غیر معمولی کرنسی خریدی گئی اور 32 سی ٹی آر جاری کی۔ علی ترین نے 39 کروڑ 51 لاکھ کی غیر معمولی ملکی کرنسی خریدی۔ جہانگیر ترین کی صاحبزادی کے نام پر 28 سی ٹی آر جاری ہوئی اور 9 کروڑ 13 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی خریدی گئی۔ ایف آئی اے کے مطابق یہ سلسلہ 2016 میں شروع ہوا۔ ایف آئی اے نے ترین خاندان کے بینک اکاؤنٹس کا بھی جائزہ لیا اور رپورٹ میں لکھا ہے کہ ترین خاندان نے اوپن مارکیٹ سے سسٹمیٹیکلی یعنی کہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے ڈالر خریدے۔ یہ ڈالر ایک ہی دن مختلف کمپنیوں سے خریدے گئے۔ بعد میں ترین خاندان کے تینوں افراد نے یہ ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے اور وہاں سے یہ ڈالر علی ترین کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق علی ترین کے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد یہ تمام رقوم برطانیہ ٹرانسفر کر دی گئیں اور اس طرح 74,15,000 ڈالر جائیداد کے خریدنے کی غرض سے برطانیہ منتقل کیے گئے۔ ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف منی ایکسچینج کمپنیوں سے جہانگیر ترین کے مارکیٹ سے خریدے گئے ڈالرز کی رسیدیں بھی حاصل کر رکھی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین اور ان کی صاحبزادی کے ہی نام سے یہ ڈالر خریدے گئے۔ ایف آئی اے تحقیقات کے مطابق یہ رقوم فاروقی پلپ ملک میں کی گئی جعلی سرمایہ کاری سے حاصل کی گئی تھی، جو ڈالر اور پاؤنڈ میں تبدیل کروا کے پہلے اپنے اپنے اکاؤنٹس اور بعد میں علی ترین کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ ایف آئی اے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین نے ابھی تک انکوائری میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا اور نہ ہی ایف آئی اے سے تعاون کیا ہے۔ مگر حیران کن طور پر ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ ان کو جہانگیر ترین کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، تو اگر تعاون نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی مطلوبہ سوالات کے جواب مل رہے ہیں تو گرفتاری کیوں مطلوب نہیں؟ جب چینی کمیشن بنایا گیا تھا تو چینی ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت چرچا کیا گیا تھا کہ فورنزک آڈٹ کیا جائے گا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ چینی باہر گئی بھی کہ نہیں۔
اور اس سلسلے میں افغانستان کا نام بارہا سامنے آیا تھا کہ شاید افغانستان کا نام استعمال کر کے ایکسپورٹ دکھائی گئی اور چینی شوگر مل مالکان کے پاس ہی موجود رہی۔ یہ معلومات شوگر کمیشن میں تو موجود نہ تھیں اور نہ ہی عوام کو یہ علم ہو سکا کہ اس تحقیقات کا کیا بنا، مگر ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے اس ضمن میں چند شوگر ملز کی سیمپل تحقیق بھی کی تھی۔ ایف آئی اے تحقیقات میں سامنے آیا کہ الائنس اور جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز کے دفاتر پر چھاپے کے دوران ان کے کمپیوٹر سے بیٹیوں کی تفصیل بھی حاصل کی گئی تھی۔ ان میں سے صرف 10 ٹرکوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایف آئی اے تحقیقات میں سامنے آیا کہ ایک 15 سے 20 میٹرک ٹن وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھنے والے ٹرک پر 80 میٹرک ٹن وزن ظاہر کیا گیا، یعنی کہ ٹرک نے جے ڈی ڈبلیو شوگر مل سے 80 میٹرک ٹن چینی اٹھائی اور اس کو افغانستان براستہ تورخم بارڈر لے گئے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی ٹرک کا اوسطاً 65 میٹرک ٹن اپنی صلاحیت سے زائد وزن اٹھا کر پہلے پاکستان اور پھر بارڈر کراس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایف آئی اے تحقیقات میں یہ سامنے آیا کہ افغانستان سے جو چینی کا امپورٹر جے ڈی ڈبلیو نے ظاہر کیا ہے، اس نے جے ڈی ڈبلیو کے سیلز مینیجر کو واٹس ایپ میسج بھی کیا کہ وعدے کے مطابق ٹی ٹی لگوا دی گئی ہے اور اب اس کی رقم حوالے کر دی جائے۔ ایف آئی اے افسران کا دعویٰ ہے کہ جے ڈی ڈبلیو سے چینی اور خاص طور پر ان 10 ٹرکوں سے چینی پشاور رنگ روڈ تک پہنچائی گئی اور کبھی بھی افغانستان پہنچی ہی نہیں۔ اس سے پہلے کسٹم انٹیلیجنس پشاور نے 2015 میں 4800 چینی کے بیگ جن پر لکھا تھا برائے ایکسپورٹ افغانستان پشاور رنگ روڈ سے برآمد کیے تھے۔ یہ چینی جے ڈی ڈبلیو، چودھری شوگر ملز، حمزہ شوگر، اشرف اور تھل شوگر ملز کی تھی، مگر پھر یہ کیس دبا دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق شوگر مل مالکان ایکسپورٹ کے نام پر نہ صرف سبسڈی حاصل کرتے ہیں بلکہ سیلز ٹیکس پر ریبیٹ حاصل کرنے کے علاوہ کالا دھن بھی جعلی ٹی ٹی کے ذریعے سفید کرتے ہیں اور لوکل مارکیٹ میں چینی مہنگی کر کے ناجائز منافع بھی کماتے ہیں۔ جی ناظرین، اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایف آئی اے عدالت کو کہتی ہے کہ جناب ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، دیگر عدالتوں میں بڑے بڑے وکیل کر کے اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے۔ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ علی ظفر صاحب تو خود جے ڈی ڈبلیو کے وکیل رہے ہیں، وہ یہ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں، جب آئی پی پیز کی پیمنٹس حال ہی میں ریلیز ہوئیں تو جے ڈی ڈبلیو شوگر مل جس کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، جس کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی کمپنی اکاؤنٹس کافی سارے فریز کر دیے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ 816 ملین کی حکومت نے ابھی حال ہی میں 7 جون کو پیمنٹ ریلیز کی ہے، اور یہ ڈاکومنٹ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میاں منشا صاحب، ان کے بھی کیسز چل رہے ہیں۔ سینٹ جیمز کے حال ہی میں پتہ لگا کہ جی انویسٹیگیشنز کے آرڈر کر دیے گئے ہیں۔ جو نشاط گروپ کی 2 دیگر کمپنیز ہیں ان کی نیب تحقیقات کر رہا ہے، لیکن 2 اور دیگر کمپنیز کو اربوں روپے ریلیز کر دیے گئے۔ ایک ہے للپیر پاور لمیٹڈ، 6.193 ارب روپے آئی پی پی ایگریمنٹ کے تحت ان کو ریلیز کر دیے گئے، اور پاک جن پاور لمیٹڈ ان کو 6.53 ارب روپے ریلیز کر دیے گئے، اور یہ صرف 40% ہے ان اماؤنٹس کا۔ اور کیپیسٹی پیمنٹ، سرکولر ڈیٹ اور پاور سیکٹر کی جو رپورٹ آئی جس میں باقاعدہ طور پہ یہ تمام چیزیں لسٹ ہوئیں کہ جناب ایکسیسو پیمنٹس ان کو کس طرح سے ہو رہی ہیں، وہ ایکسیسو پیمنٹس ڈاکومنٹڈ ہیں، لیکن یہ پیمنٹس بھی ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے کہا اور ایک اور ایم او یو کیا گیا کہ نہیں جناب 800 ارب روپے ہم اتنے سالوں میں بچا لیں گے، لیکن جو کھربوں روپے ہم پہلے دے چکے جس میں کہ فیول تھیفٹ کے بھی کیسز ڈاکومنٹ ہوئے، ایکسیس پیمنٹس کے، ہیٹ ریٹ کے، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کریں، آئندہ ہم بہتر کر لیں گے۔ اور یہ اب پیمنٹس کا سلسلہ ایک ریلیز ہونا شروع ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے معاہدے کیے۔ معاہدے کیوں کیے؟ کیونکہ ریگولیٹری کیپچر ہے، وہی 52 تاش کے پتے جن کا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ذکر کرتے ہیں کہ سر نیم ان ساروں کے وہی رہتے ہیں، پہلا نام ان کا باقاعدہ طور پہ صرف تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اسی سے لنک ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ 2023 تک 1500 ارب روپے ہم نے انہی کمپنیز کو دینے، چاہے آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، اور حکومت کہتی جی پچھلی حکومتوں نے یہ معاہدے کی، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ پاکستان کا جو اس سال بھی دفاعی بجٹ پارلیمان میں پیش کیا گیا وہ صرف 1300 کھرب روپے کا ہے، 1300 کھرب روپے کا۔ وہ 1300 ارب روپے
1300 ارب 1.3 ٹریلین 1300 ارب روپے اور کیپیسٹی پیمنٹس کتنی ہیں 2023 تک 1500 ارب روپے. اور اس 1300 ارب روپے میں جو شہید ہیں ہمارے شہداء جو پاکستان کا دفاع کرتے ہیں, آج بھی 4 شہادتیں ہوئی ایف سی کے جوانوں کی, اس سے پہلے لاتعداد داستانیں ہمارے پاس شہادتوں کی کہ دھرتی کے اوپر قربان ہوتے ہیں, ٹینک بھی چلنے ہیں, بھارت کی طرف سے جاریت ہوتی ہے تو 27 فروری کا ہم نے جواب بھی دینا ہے, ایسٹرن بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر, اور 1300 ارب روپے میں ہم نے یہ سارا دفاع کرنا ہے. لیکن بجلی بنے نہ بنے, بجلی خریدیں نہ خریدیں, 1500 ارب روپے ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے معاہدے کیے. اور کارروائی ہم نے کیوں نہیں کرنی؟ کارروائی ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس لیے نہیں کرنی کیونکہ ریگولیٹری کیپچر ہے. اس حکومت میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اربوں روپے کی پیمنٹس ہو رہی ہیں, جن کے اپنے آئی پی پیز ہیں, اسی طرح جس طرح شوگر کمیشن رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ وہی لوگ ہیں, اسی طرح آئیڈینٹیفائی جس طرح پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ میں ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں سارا جنہوں نے ایک نیکسس بنائے ہوئے جو سبسڈی ریبیٹس اور اس طرح کی چیزوں پہ پاکستان کے امیر ترین لوگ بن جاتے ہیں. تاش کے پھٹے ہوئے 52 پتے جس کا جسٹس عظمت شیخ نے ذکر کیا. اسی حوالے سے ناظرین مزید بات کریں گے, اور اپوزیشن وزیر اعظم کا بیانیہ کس طرح سے اپنا رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بھی معاملات سامنے آئے اس پہ کمیشن آف انکوائری بنا دیا. اسی بیانیے کو اب اپوزیشن نے باقاعدہ طور پہ اپنا لیا ہے, اور ان تمام رپورٹس پہ اپوزیشن اب ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جناب ان پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ایف آئی اے کے حوالے سے, رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جس احتساب کی یہ بات کرتے ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کون سا احتساب اور انصاف ہے جس کے تحت زلفی بخاری کو ملک سے باہر خصوصی جہاز پہ ایکسپورٹ کیا گیا ہے. شوگر مافیا جن کے خلاف آپ کے اپنے اداروں نے تحقیقات کی تھی, آپ نے کس قانون کے تحت انہیں این آر او دیا ہے؟ ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ کلین چٹ دی جائے اپنے من پسند پیاروں کو. اپنوں کے لیے جب ان کی کرپشن ثابت ہو تو پھر انہیں نیب عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے عدالت لگتی ہے اپنے ہی علی ظفر صاحب. اور راول پنڈی رنگ روڈ کیس میں بھی اسی طرح مجھے امید ہے کہ عدالت لگے گی بابر اوان صاحب کی, اور وہ راول پنڈی رنگ روڈ کے تمام ملزموں کو کلین چٹ دے دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پھر ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کا تبادلہ کرنا پڑ جائے تاکہ ان لوگوں کو فری کیا جائے. جی ناظرین, جس تفصیل کے ساتھ احسن اقبال صاحب نے یہ مقدمات لسٹ کیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب پروونشل منسٹر بھی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, وہ بھی انہی کیسز کا ذکر کرتے ہیں. کن الفاظ میں, آئیے دیکھتے ہیں. ایف آئی اے نے جا کر عدالت میں یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے, ان سے تحقیقات بھی شاید نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی ان کی گرفتاری کی ضرورت ان کو نہیں ہے. دوسری طرف فاروق شاہ جو ہمارا ایم پی اے ہے, جس کی تحقیقات پوری ہو گئی ہیں, انویسٹیگیشن پوری ہو گئی ہیں, ریفرنس جا کے فائل ہونا ہے, اس کو کہتے ہیں جی ہمیں اس کی گرفتاری درکار ہے. یہ واضح اس بات کو کرتا ہے کہ اس وقت بھی نیب, ایف آئی اے اور مزید اس قسم کے جو بھی ادارے ہیں وہ حکومت کی ایما پر چل رہے ہیں, اور حکومت کی ایما پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, این آر او دے رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے خلاف, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف وہی انتقامی رویہ ان کا اب تک جاری ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا, 2 پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ایک چارٹ شیٹ جاری کر رہی ہیں انہی کمیشن رپورٹس پہ جن پہ کہ ابھی تک فائنل کنکلوژن نہیں ہوا, اور اس کا بڑا واضح مطلب ہے, بڑی واضح وارننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ اگر یہ مقدمے ختم نہ ہوئے, اپنے فائنل کنکلوژن پہ نہ پہنچے, تو وزیر اعظم عمران خان سمیت ان کی کابینہ, ان کے ای سی سی ممبران, شوگر ایڈوائزری بورڈ, ان سب کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئندہ مقدمے بنائے گی. اور یہ مقدمات ہو کیوں نہیں رہے, کنکلوژن پہ کیوں نہیں پہنچ رہے, پروسیکیوشن کا کیا کردار ہے, یا کوئی بیک ڈور ڈیلز ہیں, وہ تو حکومت بہتر جان سکتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھانی ہے, کتنی تیزی سے یہ مقدمات چلنے ہیں, پروسیکیوشن کا کیا کردار ہوگا. لیکن ایک چیز جو بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جو بڑے بزنس مین ہیں جو جا کے آرمی چیف سے بھی ملتے ہیں, وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں, وہ کرپشن کا دفاع بھی کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں یہ ہوتا ہے. حالانکہ وہاں پہ اگر اس طرح کا کیس کسی کے سامنے آتا کہ بینک کے سے یا آپ بینک خرید لیں, سینٹ جیمز ہوٹل کی منی لانڈرنگ کا کیس ہوتا یا پاور سیکٹر کے کیسز ہوتے, تو وہ شخص ابھی تک گرفتار ہو چکا ہوتا. لیکن جنرل امجد سے لے کے ملاقاتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا میاں منشا کا, وہ اس دور حکومت میں بھی وزیر اعظم تک بھی گیا. اور کرپشن کا دفاع وہ کس طرح سے کرتے ہیں میاں منشا صاحب, آئیے دیکھتے ہیں.
اس ملک میں کرپشن از ناٹ دا مین پرابلم، دا پرابلم از انکمپیٹنس اینڈ ڈیسیژن میکنگ. تو اس بات کو چھوڑ دو، ساری دنیا میں تھوڑی بہت کرپشن یا اوپر نیچے ہے، اس کو آپ چھوڑیں اینڈ لیٹس موو فارورڈ. اور آپ کے خیال میں کرپشن امریکہ میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، اور یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان ساروں میں ہے. اس چیز میں پڑھ کے ساری گروتھ کو روک دینا، اتنی ان امپلائمنٹ ہے، اتنی غربت ہے، اس کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے. جی ناظرین، کووڈ کے باوجود ملکی معیشت تو چل پڑی، اور یہ وہی میاں منشا ہیں جو آرمی چیف کو بھی اور اپنے باقی دیگر بزنس مین کے ساتھ اور آرمی چیف سے ملتے ہیں، وزیر اعظم سے ملتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں اور یہی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ نا کرپشن تھوڑی بہت ہوتی ہے، چلنے دیا کریں. یہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو بتاتے ہیں. حمزہ شہباز کس کو بتاتے تھے؟ وہ بچوں کو یہی بات بتاتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. میرے بچوں، پاکستان بھی ضروری ہے، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، لیکن احتساب عوام کرتے ہیں. یہ ریت پڑھنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا. جی ناظرین، اس دھرتی پہ پاکستان کے بہادر بیٹے قربان ہوتے رہیں، لیکن اس ملک میں کرپشن کو چلنے دو، بیک ڈور ڈیلیں کرتے رہو، اور یہ نظام اسی طرح چلنے دو. عوام نے احتساب کرنا ہے، عدالتوں میں پینڈنسی چلتی رہے گی ان کیسز کی، اور ہماری شہادتیں ہوتی رہیں گی، کرپشن ہوتی رہے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ڈیفنس بجٹ 1300 ارب روپے کا اور کیپیسٹی پیمنٹ 1500 ارب کی 2023 تک. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے اداروں میں یہ استطاعت ہے، ان کے پاس اتنی ایبلٹیز ہیں کہ کارکے کا جب کیس ہوا تو اس میں باقاعدہ طور پہ کرپشن، منی لانڈرنگ، تمام چیزیں اور دور دور تک بی وی آئی تک انہوں نے تمام سرے نکال لیے. وجہ کہ پاکستان کو پینلٹی پڑنی تھی، اس سے بچنا تھا. لیکن اسی طرح کے جب دیگر پاور سیکٹر کے معاہدے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایم او یوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کیپیسٹی پیمنٹس، وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ بجلی کہ جتنے آئی پی پیز پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، یہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، حکومت کے ساتھ معاہدے ایسے ہیں کہ انہیں پیسے دینے ہی دینے ہیں. اور میاں منشا صاحب جن کو کہ 7 جون کو تقریباً 12.5 ارب روپے 40% پیمنٹ ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا تو معاملہ ہی غلط ہے. کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ کیپیسٹی اور پیمنٹ والی بات یہ بالکل غلط آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ون بائر ماڈل ہے، دیٹس دا گورنمنٹ، تو آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی اگر آپ نہیں خریدیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور یہی منجن انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو بیچا تھا کہ چاہے نوٹ چھاپیں لیکن ہمارے پیسے کلیئر کریں، ایک دفعہ ختم کریں اس کو. اور مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. We can all do these things provided جو ہماری پیمنٹس ہیں اس کا ہمیں ایک دفعہ we'll have to bite the bullet and clear these. کدھر سے کریں گے؟ یہ چاہے ہم نوٹ چھاپ کے دے دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ایک دفعہ اگر 12% کے ڈیفیسٹ 400 ارب سے تجاوز کر گیا سرکولر ڈیٹ آئی بلیو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نوٹ چھاپ دو اور اس کو ونس اینڈ فار آل ایون کر دو. ایک دفعہ ختم کریں نا. لیٹس گیٹ جو فیکٹریاں بند ہیں، جو ایکسپورٹس کر سکتی ہیں، جو امپلائمنٹ دے سکتی ہیں، یہ سارے پیسے وہاں سے نکل آئیں گے. لیٹس ڈو اٹ وانس، اس کو ختم کریں. جی ناظرین، چاہے نوٹ چھاپیں، جو مرضی کریں، فنش اٹ ونس اینڈ فار آل، اور مجھے ضرور پیسے دیں. ابھی 12.5 ارب اس حکومت نے دیے، اور جنرل امجد سے لے کے آج تک ان کی خفیہ ملاقاتیں، اور وہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جناب اگر یہ کارروائی نہ کی گئی تو بڑے مسائل ہو جائیں گے، کافی کچھ ہو جائے گا. کیپیسٹی پیمنٹس 1500 ارب روپے کی 2023 تک کرنی ہے، چاہے حکومت بجلی خریدے یا نہ خریدے. میاں منشا صاحب جنہوں نے ایم سی بی بینک ایم سی بی کے پیسوں سے لیا، سینٹ جیمز ہوٹل جس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی منی لانڈرنگ کی، باقاعدہ طور پہ ایف بی آر انٹیلیجنس یونٹ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، نیب کے پاس ہیں، پاور سیکٹر کی کرپشن کی چیزیں جو سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارا ٹریل موجود ہے، لیکن ہاتھ نہیں ڈالنا بڑے بزنس مین ہیں. اسی طرح تاش کے 52 پتے جس کا عظمت سعید شیخ نے ذکر کیا تھا، ان میں سے یہ ایک پھٹا ہوا پتا ہے جو ہر جگہ جا کے کہتا ہے حمزہ شہباز کی طرح کرپشن ہوتی ہے، اور لوگ اس کی بات مان بھی لیتے ہیں. لیکن یہ سوال نہیں کرتے کہ 1300 ارب روپے میں ہمارے جوان دفاع بھی کرتے ہیں، بھارتی جارحیت بھی روکتے ہیں، ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کا دفاع بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے تاش کے پھٹے ہوئے پتوں کو ہم نے اربوں روپے دینے. اور کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے ہم نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس کا ادراک وزیر اعظم کو بھی ہے، اس حکومت کے کو بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. پاور پروجیکٹ سائن یہ نہیں کہ ٹیرف ان کو جو دیا ہوا ہے، جس ٹیرف کے اوپر وہ بجلی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ان سے کیپیسٹی پیمنٹس، مطلب یہ کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پھر بھی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ 2023 تک صرف جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی وہ
تقریباً 1500 ارب روپے ہمیں دینا پڑے گا. کیپیسٹی پیمنٹس یہ کیا ہوتا ہے اور کتنے ارب روپے آپ دے چکے ہیں اور ابھی مزید بھی دیں گے کیپیسٹی پیمنٹ؟ 2013 میں پاکستان جو کیپیسٹی پیمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے بجلی لوں یا نہ لوں، میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں، بجلی گھر کا کرایہ سمجھ لیں. 2013 میں پاکستان صرف 183 ارب روپے ماہانہ دیتا تھا کرایہ ان بجلی گھروں کو. جب مسلم لیگ نون آئی تو وہ 483 ارب کے 450 ارب سالانہ پہ ماہانہ پہ پہنچ چکی تھی. جناب 2023 میں انہی سودوں کے بنسبت جو مسلم لیگ نون نے 2013 سے 18 میں کیے، یہ فگر ارشد صاحب 1500 ارب روپے ماہانہ پہ چلی جائے. جی ناظرین، آپ نے وزیر اعظم کو بھی سنا، موجودہ وزیر کو بھی سنا. 1500 ارب آپ نے دینے چاہے بجلی لیں یا نہ لیں، اور 1300 ارب روپیہ صرف دفاعی بجٹ ہے. اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس میں ہماری سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سب کے کہیں نہ کہیں کھاتے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کمیشن رپورٹ پہ مٹی ڈالی گئی ہے، اور پاکستان یہ 1500 ارب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.